باقیوں کی مائیں مختلف ہیں، لیکن بنیامین اور حضرت یوسف کی ماں ایک ہے، باپ بھی ایک ہی ہے۔ کہا بنیامین کو لے کر آنا۔ جب بنیامین کو لے کر آئے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور باپ کو خبر پہنچائی کہ آپ کا بیٹا بادشاہ مصر ہو چکا ہے۔ جب باپ کا خبر پہنچی تو باپ بھی کنعان کو چھوڑ کر زوجہ کو لے کر مصر کی وادی میں آ گئے اور یوں یہ زندگی گزارنے لگے۔ بنی اسرائیل مصر کے بادشاہ ٹھہرے، لیکن جب اس قوم میں برائیاں پیدا ہوئیں تو پھر اللہ نے ایک قوم کو ان کے اوپر حاکم کیا، اور یہ نئی بات بھی نہیں ہے۔ حاکم قومیں محکوم ہو جایا کرتی ہیں اور محکوم قومیں حاکم ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجی محمد والے محمد۔ حاکم قومیں محکوم ہو جاتی ہیں اور محکوم قومیں حاکم ہو جایا کرتی ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہوئے تو اللہ نے اسی بنی اسرائیل میں سے حضرت عمران کو دو بیٹے کا نام موسیٰ تھا، دوسرے کا نام ہارون تھا۔ موسیٰ وہ جس نے فرعون کو للکارا، ہارون وہ جو موسیٰ کا وصی تھا، موسیٰ کا وزیر تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو مصر سے لے کر شام کی طرف چل پڑے۔ جب شام کی طرف چلے کے دروازے پر پہنچے تو اللہ نے ایک آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ پہ، موسیٰ جب تو اس دروازے پہ پہنچے گا تو اپنی قوم سے کہنا کہ وہ سجدہ اور حطہ کہیں گے، اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے گا۔ موسیٰ نبی جب شام کے دروازے پر پہنچے تو قوم سے کہا کہ یہاں پر سجدہ کرو اور حطہ کہو۔ نہ قوم نے سجدہ کیا نہ حطہ کہا۔ لفظ حطہ عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی۔ حطہ کا مطلب ہے برکت، یعنی اللہ نے کہا جب شام کے دروازے پر پہنچنا تو میرا سجدہ کرنا اور برکت کہنا، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں وہاں پر حکمرانی بھی عطا کروں گا۔ لیکن یہ ایسی ان من قوم تھی، ایسی اکھڑ مزاج قوم تھی کہ موسیٰ نبی نے کہا یہاں پر سجدہ کرو اور حطہ کہو۔ نہ قوم نے سجدہ کیا نہ حطہ کہا اور ایسے ہی داخل ہو گئے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال کے لیے یہ قوم شام میں بھٹکتی رہی، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اور حطہ نہ کہنے کی بنیاد پر۔ اور مسلمانوں دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں مسلمانوں کو۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلمان کی۔ دیکھو اگر خدا کے کہنے پہ موسیٰ کی امت ایک سجدہ نہ کرے تو موسیٰ کی امت کو اللہ 40 سال کے لیے در بدر پھراتا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تو خدا کو سجدہ بھی نہیں کرتا، اللہ تجھے در بدر نہیں پھراتا، لیکن پھر تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس خدا کو سجدہ کرے جو باقی امتوں کو گمراہ کر دیتا تھا، تجھے امت محمدیہ ہونے کے صدقے میں سجدہ نہ کرے تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ 40 سال بھٹکتی رہی۔ ادھر ایک آخری ہمارا نبی بھی ہے جس کا نام خاتم النبیین، سرور دو جہاں، پدر بزرگوار حضرت فاطمہ الزہرا، ابن ام علی مرتضیٰ، سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ۔
محمد مصطفیٰ نے تمام پیغام رسالت پہنچا دیے، احکامات نماز پہنچا دیے، روزے کے احکامات پہنچا دیے، حج کروا کے دکھا دی، تمام کے تمام جہاد کر کے دکھا دیا، تمام کے تمام احکامات پہنچا دیے، لیکن ایک حکم باقی تھا۔ اللہ نے کہا اس حکم کو بھی پہنچا۔ غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی کا ہاتھ پکڑ کر پلانوں کا ممبر بنا کر پلانوں کے ممبر پر علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ کو بلند کر کے 1.25 لاکھ حاجی نہیں 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ اکبر، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو جو اب علی کو مولا نہیں مانتا اس کا مطلب اس نے محمد کو مولا نہیں مانا۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری آواز بلند سلوات۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، ادھر موسیٰ کی قوم نے نہ سجدہ کیا نہ ہتا ہتا کہا، ادھر علی کا ہاتھ پکڑ کر محمد نے کہا اسے مولا بھی مانو اور اس کی بات بھی مانو، لیکن امت محمدیہ ساری متفق نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے علی کو مولا بھی نہیں مانا اور علی کی بھی نہیں مانی۔ تو دیکھو اللہ جب سزائیں دیتا ہے اور دنیا جب سزائیں دیتی ہے تو سزاؤں کی مدتیں ہوتی ہیں، کچھ سزائیں 1 مہینے کے لیے، کچھ 6 ماہ کے لیے، کچھ کئی سالوں کے لیے، کچھ عمر قیدیں ہوتی ہیں، سزاؤں کی نوعیت ہوتی ہے۔ اللہ جانے موسیٰ کی امت نے کون سا گناہ کیا تھا کہ 40 برس بھٹکتی رہی، 40 برس در بدر پھرتی رہی۔ ادھر مجھے جملہ کہنے دو، اللہ منکر علی کو اتنی بڑی سزا دیتا ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج تک در بدر پھر رہا ہے، اسے در نہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر وہ وقت آیا کہ موسیٰ کو حکم ہوا فرعون کی طرف جائیے اور جا کر تبلیغ کیجئے، یعنی یہ سنت الہیہ ہے کہ اگر فرعون کو بھی دین سکھانا ہے تو نرم زبان سے سکھانا ہے، پہلے تبلیغ کرنی ہے۔ اگر تبلیغ پر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ آؤ، موسیٰ کا ایک موسیٰ بیٹا ہے جس کا نام علی مرتضیٰ ہے، توجہ ہے، موسیٰ کا موسیٰ بیٹا ہے جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ یہ علی مرتضیٰ خندق والے دن سب سے پہلے عمرو ابن عبد ود کے پاس پہنچے۔ خندق کا میدان کیا ہے؟ خندق کا میدان سجا ہے، خندق کھودی گئی، خندق اتنی چوڑی تھی کوئی اسے کراس نہیں کر سکتا تھا، عبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن کسی تنگ دل نے خندق کو کہیں سے تنگ کھودا، کسی تنگ دل نے خندق کو کہیں سے تنگ کھودا، جہاں سے تنگ کھودا وہیں سے عامر ابن عبد ود کراس کر کے آ گیا، اور اب للکار للکار کے کہتا ہے او شمع رسالت کے پروانوں، او جنت کے مشتاقوں، او اسلام کے ٹھیکیداروں، او اسلام کے علم برداروں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ جب یہ اس نے تقریر کی، مبارزہ طلبی کی، تو محمد مصطفیٰ کی فوج میں ایک بزرگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ عماد عرب ہے، یہ یلیل فارس ہے، یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، ہم ایک مرتبہ تجارتی سامان لے کر اس کے ساتھ جا رہے تھے کہ مقام یلیل راہزنوں نے گھیر لیا، ہم سارے بھاگ گئے، صرف اور صرف
عمرو ابن عبدود تنہا تھا، عمرو ابن عبدود نے تنہا 1000 رہزنوں کا مقابلہ کیا، ان سب کو بھگا دیا، تو ماننا پڑے گا کہ عمرو ابن عبدود مشرک تھا، بھگوڑا نہیں تھا، مشرک تھا، بھگوڑا نہیں تھا۔ 1000 رہزنوں کو بھگا دیا، جب بھگا چکا تو ہمیں بلایا، ہم نے اپنا سامان سنبھالا، سامان سنبھال کے ہم اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ اب بزرگ نے جو تقریر کی، اس سے محمد مصطفیٰ کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ پہلے فوج محمد کے آگے تھی، اب فوج محمد کے پیچھے آ گئی، محمد آگے آ گئے۔ یہ بار بار للکار رہا ہے کوئی شمع رسالت کا پروانہ جو آئے میرا مقابلہ کرے، بار بار للکار رہا ہے، مبارزہ طلبی کر رہا ہے۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے کہا، من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کاٹے؟ توجہ ہے؟ اچھا بھائی مجھے ہوا نہ دو، انہیں ہوا دو، شاید ٹھنڈک ادھر پہنچے تو کچھ بولے میرے ساتھ۔ نہیں رہنے دو، مجھے نہ دو، سنٹر میں کھڑے ہو جاؤ، حسین کے عزاداروں کو ہوا دو، جاؤ جاؤ، میں خود کہہ رہا ہوں، شاید کوئی بول پڑے، شاید کوئی بول پڑے، درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ تاکہ ان کے چہرے مجھے نظر آتے رہیں۔ کہا من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کاٹے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اس نے کوئی نازیبا کلمات تو نہیں کہے، اس نے تو صرف یہی کہا ہے کوئی آئے میرا مقابلہ کرے۔ اس نے رجز خوانی کی ہے، مبارزہ طلبی کی ہے، جنگ کے لیے بندہ پکارا ہے، اس نے کوئی نازیبا الفاظ نہیں کہے، اس نے کوئی گالم گلوچ نہیں کیا، اس نے کوئی بری بات نہیں کی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن اسے کتا کیوں کہا؟ عجب نہیں